ویلکم بیک. اور جس طرح میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اس وقت ہم بات کریں گے کہ خرچے جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں, مہنگائی جو بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک تو وہ فنومینا ہے کہ جی جو ہو رہا ہے obviously ہم اس کی زد میں آ رہے ہیں, لیکن اگر ہم اس کی زد میں رہ کر بھی اپنے معاملات کچھ بہتر کر لیں, کون سا ایسا خرچہ ہے جو ہم سے زیادہ ہوتا ہے لیکن شاید ہم اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں, ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں, یا ہم اسے اگنور کر رہے ہیں بہت چھوٹا سمجھ کے. تو آج ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈفرینٹ برینز ہیں obviously, وہ اپنی سوچ اور اپنے ایکسپیرینسز اور اکانومی کے لحاظ سے مجھے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں آج کل کے دور میں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری امید آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتی ہے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جی ماہین سلمان صاحبہ موجود ہیں جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں کاٹی کی. اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں یہ کرتی رہتی ہیں, اور بلکہ میں تو یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا پی ایچ ڈی مکمل ہو گیا. السلام علیکم. تھینک یو نصرت. پی ایچ ڈی میرا چل رہا ہے اور آج کل کے بالکل ہاٹ ٹاپک انٹرپرینیورشپ اور انکیوبیشن کے اوپر اسی حوالے سے. بالکل اسی حوالے سے. اوکے سو کیونکہ میں نے ماہین کو پرسنلی بھی دیکھا ہے کہ جس طرح یہ ریسرچ کرتی ہیں اور ان کی ریسرچ پر مبنی ان کا اینگل ذرا منفرد ہوتا ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں بھی وہ منفرد اینگل شامل کر سکیں. اینڈ دین وی ہیو پچھلے دنوں میں نے ڈالر کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو سنی, اور ملک بستان صاحب کو اس لیے ہم نے یہاں پر مدعو کیا, چیئرمین ایکسچینج کمپنی اسٹیشن آف پاکستان سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم. اور نہ صرف ڈالر بلکہ جو اس وقت مہنگائی ہو رہی ہے اور یہ جو طوفان ہے, یہ کہاں تک طوفان کتنا اٹھنے والا ہے اور کہاں تک جائے گا, بلکہ اس سوال کے جواب سے ہی شروعات کرتے ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے ابھی بھی کہ جی ڈالر جو ہے 215-20 پہ جا کے رکے گا, یہاں لوگ کہتے ہیں دیر از نو لمٹ. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں کہتا ہوں ڈالر تو ایک بے لگام گھوڑا ہے, اس کو لگام کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں نا بے لگام سے یہ مراد ہوتی ہے کہ گھوڑا جب بے لگام ہو جاتا ہے تو وہ اتنا دوڑتا ہے کہ جب تک مرتا نہیں دوڑتے ہی رہتا ہے. تو اگر ہمارا یہ اس ڈالر کو ہم نے لگام نہ ڈالی تو جو ہماری معیشت پہ سوار ہے اور اس کو رونتا ہوا جا رہا ہے, تو ہمیں اس کو لگام ڈالیں. کیسے لگام؟ وہ تو میرے خیال میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ڈالر پہ لگام لگائے, لیکن لگ نہیں رہی ہے. اس میں دونوں ذمہ دار ہیں, حکومت سب سے بڑی ذمہ دار ہے, اس کے بعد عوام بھی ذمہ دار ہے, کیونکہ ہم فالتو ضائع چیزیں بہت کرتے ہیں جو اس کا ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ایک دانے کا حساب دینا ہوگا, پانی کے ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا. ہم تو یہ سوچتے نہیں, فضول چیزیں منگوا رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا امپورٹ بل جو کہ 80 ارب ڈالر تک پہنچنے والا ہے, اور ہمارا اب تو بین ہو گیا امپورٹ پہ کافی. ہاں کافی. وہ بھی میں نے شہباز شریف صاحب سے میٹنگ کی تھی, تو میں نے کہا تھا لگژری آئٹم جو ہے ان پر تو کم از کم 1 ارب ڈالر ماہانہ ہم کنٹرول کر لیں تو 12 ارب ڈالر ہمارے بچ سکتے ہیں سال کے, اور اگلے سال قرضے بھی ہمارے 12 ارب ڈالر کے ریٹرن کرنے ہیں. اگر خدا نہ خاصا ہمارے دوست ممالک یا IMF ہمیں نہیں بھی دیتا تو ہمیں ابھی سے بیک اپ بنا کے 12 ارب ڈالر واپس کرنے کی پوزیشن میں ہم ہو سکتے ہیں. تو اچھا, ابھی جو بین لگایا گیا آپ کے خیال میں وہ بہتر ہے؟ اس سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ملک کے لیے تو لوگ جانے قربان کرتے ہیں, ہم اپنی اسیشن نہیں قربان کر سکتے. ہمارے ملک کو اس وقت فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے. اچھا, اور ایک اور چیز بھی آپ نے بتائی, اس کے بعد میں ماہین کو شامل گفتگو کروں گی, جس میں آپ نے بتایا کہ 2 بڑی چیزیں ہیں جس میں ہم پیسہ بہت خرچ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہ حالات ہیں. وہ 2 بڑی چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی پٹرول اور گیس ہے. 33 ارب ڈالر کا ہم پٹرول, گیس, ڈیزل, فرنس آئل امپورٹ کرتے ہیں, اور 12 ارب ڈالر کی ہم گندم, چینی, کپاس اور یہ گھی, یہ چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ تقریباً 45 ارب ڈالر تو آپ کو یہی ہو جاتا ہے. تو اس کو ہمارے وسائل بھی ہیں. آپ تو یہ چیزیں ہمارے پاس گندم بھی ہم اب منگوانے لگ گئے. جی, ہم اتنے مطلب ناقبت انگیش ہیں کہ ہم نے کوئی آبادی پہ زور دیا ہوا ہے, بچے پیدا کرتے جا رہے ہیں, اور سال کے ہمارے تقریباً 62 سے 72 لاکھ نئی بچے پیدا ہوتے ہیں, اور ہماری آبادی میں ہم کنٹرول ہی نہیں کر رہے. چائنا کی مثال ہے, بنگلہ دیش کی مثال ہے, انہوں نے آبادی کو کنٹرول کر اپنی GDP بڑھا لی. ہم تو ویسے کہ جتنے بھی وسائل ہمارے آتے ہیں اتنے اس میں ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن بات یہ, وہ تو چلیں ٹھیک ہے آبادی کو کنٹرول کریں, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تو حال دیکھیں نا کہ کوئی ہمارے یہاں چینج نہیں ہوا. ایگریکلچرل اکانومی ہماری ہے, لیکن جتنی ویلیو ایڈیشن اس میں ہونی چاہیے تھی, ریسرچ ہونی چاہیے تھی, کچھ بہتری ہونی چاہیے تھی, ہم تو پرانے سسٹمز پہ چل رہے ہیں. ہم نے تو اپنے آپ کو ایڈوانس کیا ہی نہیں. ہماری فی ایکڑ پیداوار اب بھی بہت کم ہے ایشیا کے دوسرے ممالک کے مطابق, اور ہم اس میں بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ہمارے آئل, گھی جو ہے وہ تقریباً 6 سے 7 ارب ڈالر کا ہم گھی, بناسپتی وغیرہ وغیرہ کھا جاتے ہیں. تو ہمارے اتنا 5واں بڑا ملک ہے ڈیری کے حساب سے. اور گندم کے ہماری جو ہے فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کی ضرورت ہے. گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ دالیں امپورٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ہم 12 ارب ڈالر اپنے بچا سکتے ہیں سال کے. جی ماہین, یہ تو ایک پرسپیکٹیو جو نیشن وائڈ پرسپیکٹیو ہے, یا انٹرنیشنلی جو ہم چیزیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں. لیکن میں اور آپ جو اس مہنگائی سے متاثر ہو رہے ہیں
ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور ہماری غلطیاں آپ کہاں کہاں دیکھ رہی ہیں؟ نصرت اس میں اگر تھوڑا سا ٹائم ہو تو میں ایلیبوریٹ کروں. دیکھیں اس میں نا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انفلیشن یا مہنگائی جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں تو یہ ہوتی کیوں ہے. دو طرح کی انفلیشن ہوتی ہے. ایک تو جو ہم مطلب اکنامکس کی لینگویج میں جو ہم کہتے ہیں ایک ڈیمانڈ پش انفلیشن ہے, ایک کاسٹ پش انفلیشن ہے. ڈیمانڈ کی جو ہوتی ہے دیٹ از ہیلدی فار دا اکانومی. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ وی آر کنزیومنگ بیانڈ آر مینس. تو شارٹیج ایک طریقے سے مارکیٹ میں پیدا ہو جاتی ہے جس سے پرائسز بڑھ جاتے ہیں. تو دس از گڈ انف. اس کو بھی پھر ہم کنٹرول کرنے کے دوسرے میجرز ہیں جو اکانومیز کرتی ہیں. یہ وہ مہنگائی ہے جو کنٹرولبل مہنگائی ہے جو کہ حکومت کر سکتی ہے, لوگ بھی خود کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے سینیریو میں ہو رہی ہے وہ ہے کاسٹ پش انفلیشن, جسے اسٹیگفلیشن کہتے ہیں یا اسٹیگننٹ اکانومی کہتے ہیں. اور یہ بہت خطرناک صورتحال. یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ڈفرینٹ ہے؟ یہ ایسے ڈفرینٹ ہے کہ یہ ڈیمانڈ سے نہیں ہوتی. ڈیمانڈ تو ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی آپ کنزمپشن اپنی کر رہے ہیں, مگر اس میں ہو رہا یہ ہے کہ یہ جب ہوتی ہے جب آپ کا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک مقروض اکانومی ہو جاتے ہیں, آپ امپورٹ بھی کر رہے ہیں, آپ قرضوں میں بھی ہیں. اس کے بعد آپ کا وہ جو ایک کاسٹ آف پروڈکشن ہے, یا جسے آپ نے بہت سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں نا ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس, وہ آپ کا ڈکلائن کی طرف چلا جاتا ہے. کرپشنز بڑھ جاتی ہیں, کاسٹ آف مینوفیکچرنگ, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. لوگ اپنی تنخواہیں بڑھانے کی بات کرتے ہیں, ظاہری بات ہے ان کے اینڈز میٹ نہیں ہو رہے ہوتے تو وہ کہتے ہیں ہماری تنخواہیں بڑھائیں. تو ابھی پچھلے دنوں جیسے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی منیمم ویج 25,000 ہوگی. اب ایک کمپنیز جو ہیں وہ کہنے لگی کہ نہیں جی, ہمارا پہلے اسٹانس یہ ہوا کرتا تھا کہ جناب صرف سندھ میں ہی کیوں 17,000 آپ نے کری ہے, باقی پورے پاکستان میں بھی, کیونکہ باقی پورے 25,000 کریے, باقی پورے پاکستان میں 17 ہے. تو ہونا کیا تھا کہ یہاں سے لیبر جو ہے نا وہ انفلکس ہو جاتا اور یہاں پہ ایک بڑی ڈسپیرٹی ہو جاتی. یہ بھی آپ یہ تو چلیں ایک بائی بک جو آپ بتا رہی ہیں وہ تو ہوتا, لیکن ہمارے یہاں ایشو یہ ہے کہ اس کو بھی کوئی فالو نہیں کرتا. پرائیویٹ کمپنیز نہیں فالو کرتی 25,000 کو بھی. اب نصرت کرنے لگی ہیں, کیونکہ اس میں ہم نے خود ریئلائز کیا کہ وہ بیچارہ کس طریقے سے 17,000 میں گزارا کرے گا. اب یہاں پہ بھی منیمم ویج 25,000 کی طرف چلی گئی ہے. اچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھا رہا ہے. تو اب یہ والی جو انفلیشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن سے جو مہنگائی ہوتی ہے وہ آپ کو گلوبل مارکیٹ کے اندر لیس کمپیٹیٹیو کر دیتی ہے. وہاں پہ آپ آرڈرز آپ کے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ کی نیبرنگ کنٹریز ہیں انڈیا, بنگلہ دیش, یہ آپ کی ایکسپورٹ مارکیٹ کچھ عرصے میں ٹیک اوور کر لیں گے بیکاز آپ مہنگا پروڈیوس دے رہے ہوں گے. اس لیے یہ والی آپ سے سستا جو ہے وہ بنگلہ دیش دے رہا ہے, آپ سے سستا انڈیا دے رہا ہے, بالکل, اور وہ اس کی کوالٹی بھی وہ کہتے ہیں بہتر ہے. اس کے ان کی کیونکہ انسرٹنٹی ہمارے پاس اتنی, آج کراچی بند ہو گیا, آج پورٹ بند ہو گیا, آج یہ بند ہو گیا. سو یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں. وہ آن ٹائم ڈیلیوریز کرتے ہیں, کوالٹی بہتر ہوتی ہے, پرائس بہتر ہوتی ہے, وہ ہم سے بازی لے جاتے ہیں. یہ والی جو انفلیشن ہے نا یہ اس معنی میں خطرناک ہے کیونکہ ہمارا امپورٹ بل بڑھ رہا ہے. پاکستان اگر آپ دیکھیے تو ایک اسمبلی لائن ہے, ہم یہاں سے امپورٹ کرتے ہیں, اس کو پروسیس کرتے ہیں اور پھر ہم واپس ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. تو ہماری ایکسپورٹس بھی جو آرگینک ایکسپورٹ ہیں وہ نہیں ہوتی. تو یہ والی جو انفلیشن ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے آپ کے عام میجرز نہیں ہوں گے. اس کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی آپ اپنی کنزمپشن کم کر لیں تو وہ بھی نہیں ہو پائے گا, کیونکہ آپ کے گھر میں آٹا, دال, چاول, چینی اتنا ہی آئے گا, ہائر پرائس کے اوپر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا سلیوشن کی طرف میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں, کیونکہ میں وہ دو مسئلے آپ سے بھی جاننا چاہتی ہوں. جو 2-3 بات آپ کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ ہماری کاسٹ اس پہ خرچ ہوتی ہے, جو ہماری غلطی ہے ذرا وہ بتائیں, پھر دونوں مل کے سلوشن بتائیں. جب سے پاکستان نے آٹو لون شروع کیا نا تو وہ گاڑی لینا بڑا آسان ہو گیا. ہر آدمی خواہش ہوتی ہے جی گاڑی, بیوی اور گھر, ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے. تو یہ تو ہے, لیکن اس خواہش کو اب ہمارے پیٹرول کے ہمیں نہیں پتہ کتنا خرچہ بڑھا لیں گے ہم. ہمارا $200 ملین تھا 98 میں پیٹرول کا, جب آٹو لون شروع نہیں ہوا. 2004 میں ہم نے آٹو لون شروع کیا, اب ہمارا بل بڑھ کے دیکھو جی $2.5 ارب مانا ہو گیا, یعنی کئی گنا بڑھ چکا ہے. یعنی ہمارے زیادہ پیسے جو خرچ ہوتے ہیں وہ پیٹرول پہ ہوتے ہیں. اور پھر ہماری حکومت کی نائل یہ ہے کہ پاکستان اتنا زرعی ملک ہونے کے وجہ 57% ہم ہائیڈرو بجلی پیدا کر سکتے ہیں جو کہ 1 روپے پر یونٹ آتی ہے, لیکن ہم نے ساری فرنس آئل اور ڈیزل پہ سارے پلانٹ اور کوئلے پہ پلانٹ لگائے, وہ ہمیں 18 روپے پر یونٹ پڑ رہے ہیں. تو ہم اس کو جب تک
हाइड्रो पे नहीं करेंगे आप, सोलर का तो सोलर पे देखिए, सोलर 8 तो रुपए लोग पड़ती है आपको। इंडिविजुअली घरों पे यूज करने लग गए, हुकूमत ने फैसला नहीं किया अब तक। मैंने उनको अभी प्राइम मिनिस्टर साहब को ये तजवीज़ थी कि ये लोड शेडिंग से बचने के लिए और बिजली को 50% हम डिमांड कम करने के लिए हर घर में 30 से 50 रुपए की एक प्लेट लग जाती है बड़े आसानी से, जिसमें 2 पंखे और 4 बल्ब जल जाते हैं। तो ये लोन इनको दे देंगे लोगों को, बैंकों से लोन 30 से 50 रुपए जी, जो कन्वर्टर के बगैर रुकती है, खाली दिन में चलेगी, रात को नहीं चलेगी, रात को आप बिजली यूज कर लें। इसमें बैटरी नहीं होती, बैकअप नहीं होता। हाँ, बैकअप को क्या जरूरत, दिन में उनको बिजली मिल रही है, उसके बाद अगला फेस करेंगे, उनको कन्वर्टर लगा के ग्रिड स्टेशन में डाल दें। तो हमें इससे बड़ा फायदा, अपने बड़े बड़े जितने भी हमारे बिजली के प्लांट हैं उनको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, सोलर लगा के, और बिजली की डिमांड कम कर सकते हैं। उसमें 18 रुपए की बजाय हमें 8 रुपए की पड़ेगी। तो ये ऐसी चीज़ें छोटी छोटी जो हुकूमत और अवाम मिल के एक पार्टनरशिप के तहत कर सकते हैं, बाकी काफ़ी दुनिया ने इसे किया और हम भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा खर्चा जो हम बहुत बड़ा खर्चा करते हैं, हम खुद जो एग्रीकल्चर है जो कि नहीं, एग्रीकल्चर के अलावा आपने कहा था हम खाने पीने पे बहुत खर्चा करते हैं। खाना पीना तो हम ज़ाया आपके सामने, हम लोग शादियों में जाते हैं, घरों में जाते हैं, हम लोग जैसे नबी वसल्लम का ज़रा भी गिर गया था आप उठा के उसको रखें, तो हम तो खुद अपने हाथों से फेंक रहे होते हैं। इस्लाम की बड़ी चीज़ें जो कि मगर वो अपना रहे हैं उन्होंने, बल्कि कई जगहों पे लिखा है कि पानी के एक कतरे का भी, वो हदीस लिखी हुई है उन्होंने, जर्मनी में या इधर आप जाएं तो उन्होंने इसका अपने, ताकि पानी को ज़ाया वेस्ट नहीं करें, हम तो अपने हाथों से कचरा दान में डाल। अच्छा, हम बस कलमा उन्होंने नहीं पढ़ा, बाकी हमारी बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं, क्योंकि कनाडा में उमर लॉ के नाम से हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, हाँ, वहां पर भी और कनाडा में भी वो पूरा बाकायदा उसको पढ़ते हैं, और उन्होंने उमर लॉ के नाम से, क्योंकि पहला पुलिस का निजाम उन्होंने बनाया था और उसको फॉलो करते हैं। हमारे पास जो है, हम तो पता नहीं क्या करते हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्या हमें ब्रेक लेना है, मुझे ये बता दिया जाए प्लीज। और ओके, सो ब्रेक है, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो माहीन अब हमें सोल्यूशन बताएंगी, और घरेलू लेवल पर भी सोल्यूशन बताएं। एक तो हम इकोनॉमी वाइज तो बता ही रहे हैं, लेकिन मैं, आप, हमारे जैसे और लोग जो मुतासिर हो रहे हैं, हम गलतियां भी कर रहे हैं, तो प्लीज उन गलतियों को उजागर करके ये बताएं कि हम कैसे इस खर्चे को या इस महंगाई को काउंटर कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, और हमारे साथ माहीन सलमान और मलिक बुस्तान साहब मौजूद हैं, और हम महंगाई के हवाले से बात करें, न सिर्फ महंगाई के हवाले से बल्कि इसको निपटना कैसे है, अगर हम इंडिविजुअली अपने घरों के हवाले से देखें या एज एन इकोनॉमी क्या करने की ज़रूरत है, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो इंडिविजुअली जो घरों में करने की ज़रूरत है, जो ख़वातीन और हज़रात को करने की ज़रूरत है, जो हमें सीखने की ज़रूरत है, या जो गलतियाँ हम करते हैं, मैं बारहा इस पर एम्फसाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम सब के लिए, आप जैसे जब लर्नड लोग या जो फील्ड के लोग हैं, जिनकी इकोनॉमी फील्ड है, अगर वो अपनी तरफ से कोई मशवरा देते हैं, तो आई थिंक अगर कलेक्टिवली सब अपने अपने तौर से वो करने लगें तो उसका भी एक रिजल्ट आ जाएगा। सो माहीन, क्या करने की ज़रूरत है? महंगाई तो हो रही है, कॉम्बैट कैसे करें? बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, इसमें 2-3 एंड्स पे काम होता है। एक तो इंडिविजुअल्स अपने एंड पे करते हैं, फिर एक गवर्नमेंट करती है, फिर सब मिला के जब एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट मिलता है तो आपको नज़र आता है। मैंने जिस इन्फ्लेशन की आपसे बात करी, इसके सॉल्यूशंस जो है फ़ौरन इंस्टेंट नहीं होते, इसके थोड़े लॉन्ग टर्म पे जाते हैं, मगर वो बड़े पायदार सॉल्यूशंस होते हैं। और ये महंगाई का बहरान जो है ना, देखें, हर चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये नेगेटिवली आप व्यू करें। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। मेरी नज़र में ये एक बहुत अपॉर्चुनिटी है किसी भी मुल्क, कौम की और आपके घरों की तरक्की के लिए। अब है क्या सिचुएशन ये है कि आपकी इनकम हो गई है महदूद, ठीक है, आपके पास इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो रही, जो जितना कमा रहा है वो उसके ऊपर आके रुक गया है। अब क्या करेंगे? 2 तरीक़े हैं, एक ख़र्चे कम करें और एक दूसरा तरीक़ा है अपनी आमदनी बढ़ाएं। ख़र्चे कम जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं करें, माना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर किसी तरीके से, जैसे सर ने कहा कि फ्यूल का ख़र्चा हम अपने ओन पे ख़त्म कर सकते हैं, करें, बाहर बहुत ज़्यादा आउटिंग्स बचत करें ना, बचत करें। एग्जैक्टली। अब ये जो हमारे यहाँ एक और चीज़ डेवलप हो गई, एक और कल्चर के जैसे ही कोई नया रेस्टोरेंट खुलता है, आपने जाना माशाल्लाह, रेस्टोरेंट और खाने पीने की चीजें, कराची जैसे शहर में तो हर आए रोज आप देखें पूरी फूड स्ट्रीट है, तो हमें जरूर जाना है, उसे चेकआउट करना है, जरूर प्लान्स बनाने, और चाहे हम उसे कितना मुश्किल से या आसानी से करें हो, लेकिन हम करते हैं। हम एंटरटेनमेंट के दूसरे जराए ढूंढे, ना कि सिर्फ खाना। मतलब एक तरीके से मैं तो अपने बच्चों को भी कहती हूँ, मैंने कहा बेटा तुम पैसे खा रहे हो,
I mean, you're eating away the money. آپ برگر آپ جائیے 1000 روپے کا برگر کھا رہے ہیں, you're eating away 1000 rupees. تو یہ تھاٹ آپ کو ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم بچت کہاں کہاں کدھر کدھر کر سکتے ہیں. آپ اپنے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈٹرجنٹس ہیں, ادھر ہے, یہ آپ سب سے بڑی جو میں پوائنٹ ہے نا نصرت, وہ یہ ہے کہ آپ امپورٹڈ. اچھا, اس وقت ہمیں کیونکہ نیوز کی طرف جانا ہے, اللہ خیر کرے, ایک نیوز ہے جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں, سو ایک بریک, اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. جی خواتین و حضرات, تو وہیں سے ہم ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں, کیونکہ تھوڑی دیر میں اب ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی تھرو اسکائپ ہمیں جوائن کریں گے, تو اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیجئے ماہین. تھینک یو نصرت. اس میں یہ ہے کہ سب سے بڑی جو بات ہے نا, وہ یہ کہ امپورٹڈ چیزیں آپ یوز کرنا ختم کریے. آپ اگر ایک سمپل آپ ساسز کی مثال لے لیجئے, لوکل ساس اگر آپ کو 200-300 کی ملتی ہے, امپورٹڈ آپ کو 800-900 کی ملتی ہے. آپ وہیں بچت کر لیجئے, تھوڑا سا ذائقہ بدل لیجئے. یقین کریں لوکل چیزیں بھی بری نہیں ہیں, اور جب آپ یوز کرنا شروع کریں گے تو ان کی کوالٹی بھی مزید بڑھتی چلی جائے گی. تو وی شوڈ گو آن دا پالیسی آف بی پاکستانی بائی پاکستانی. یہ ہم اپنے گھروں میں یہی باقی بھی برانڈز کے لیے ہے, یہی باقی بھی چیزوں کے لیے. اور اس وقت ہمیں احمد چنوئی صاحب نے جوائن کیا ہے, ڈائریکٹر کراچی اسٹاک ایکسچینج. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں احمد صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار اس. اور اس وقت جو ہم مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کیونکہ اسٹاک ایکسچینج کے معاملات بھی آپ کے سامنے ہیں, آپ سے تو میں پریڈکشن لینا چاہوں گی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہمارا حال ہونے والا ہے. اللہ خیر کرے, بار بار لوگ ہمیں کمپیئر کرتے ہیں سری لنکا سے, کہیں وہ حالات تو نہیں ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں تجربے سے آپ لوگوں سے یہ بتا سکتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ سری لنکا پاکستان میں کبھی نہیں ہو سکتے. اس کی بہت بڑی وجہ فائنینشیل ہمارا وہ حال نہیں ہے جو سری لنکا کا ہے, کیونکہ ہم بہت اچھے حالات. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کے پاس پاکستان میں کچھ ایسی انڈیجنس پروڈکٹ ہیں پیدا کرتا ہے ہمارا اور سری لنکا کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو قیمتوں کے حالات ہیں وہ عام آدمی کے استطاعت میں نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے کہ ظاہر ہے عام آدمی 85% 90% ہوتا ہے, کوئی 10% کے قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر لیتے ہیں. تو یہاں پر اب ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ کس طرح ان کو اپنے روزمرہ کی زندگی گزارنی چاہیے, کس طرح ان حالات کا مقابلہ کریں. سب سے پہلے تو میرا پیغام یہ لوگوں کے لیے ہے کہ وہ پاورٹی ایلیویشن پہ کام کریں. 4 سالوں میں جو اکنامی کے حالات بھی ہیں اس میں یہ ہوا ہے کہ جو بڑے لوگ تھے ان کو بہت بڑا فائدہ پہنچا ہے, اور اتنا بڑا فائدہ پہنچا ہے کہ اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کی بیلنس شیٹس دیکھیں وہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں جو ہے وہ اتنا منافع ان کمپنی سے نہیں آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کمپنی سے ہمارے لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پاورٹی ایلیویشن کے لیے ان کے جو امپلائیز ہیں یا ان سے جو افراد ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایک پے ریز کا 18, 20, 25 ہزار. احمد صاحب, ویسے بھی ہمارے یہاں کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی کمپنیز کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ CSR کریں گی, لیکن CSR صرف ایک ایڈورٹائزمنٹ سے زیادہ ابھی تک کچھ ہے نہیں. چھوٹا موٹا کوئی کام کر دیا اور اس کی ایڈورٹ کر دی اینڈ دیٹس اٹ. میں CSR کی یہاں بات نہیں کروں گا, میں یہ کہوں گا کہ اپنا جو منیمم پے ویج ہے اس کو بڑھانے کی بات کریں, جو ایگزسٹنگ پیج ہے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں اس کو بڑھانے کی بات, تو یہ آٹومیٹکلی پاورٹی ایلیویشن ہو جائے گا. وہ CSR اس صورت میں نہیں, اس ہے کہ لوگ کام کریں اور لوگوں کو جو ہے وہ ایک پے ریز مل جائے, منیمم پے اسکیل جو ہے وہ بڑھ جائے, اور یہی صرف راستہ ہے کہ ہم اپنی پاورٹی ایلیویشن کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں. مہنگائی کا مقابلہ کر اس کے ہم اپنی خرید استطاعت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ جی ہم یہ سبسڈی دے دیں, تو سبسڈی بھی آپ ملک کے معاشی حالات ہی دیں گے نا, اور جب سبسڈی دیتے ہیں تو ظاہر ہے کسی اور رقم بوجھ پڑ جاتا ہے. تو اس بوجھ کو روکنے کے لیے لوگوں کو, جو انڈسٹریز ہیں, جو کمپنیز ہیں جن کے پاس اربوں کی تعداد
پڑی ہوئی ہیں وہ اب بانٹنے کی بات کریں, وہ زیادہ جو ہے ٹھیک ہے بات کریں جی اور یہیں سے جو ہے جی احمد صاحب. اوکے ملک صاحب, ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اس حکومت سے آپ کی گفت و شنید ہوئی ہے اور آپ نے ان کو کافی سارے مشورے بھی دیے ہیں. جب یہ باتیں آپ جیسے لوگوں کو سمجھ آتی ہیں, آپ کو احمد چنوائے صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں, ماہین جس طرح بات کر رہی ہے, تو ہماری حکومتوں کے پاس وہ ٹیم موجود نہیں ہے جو انہیں گائیڈ کرے کہ جی ایسا کرنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ سب سے پہلے تو ہوگا سیاسی استحکام بڑا ضروری ہے کسی ملک کو ترقی کے لیے. جب تک آپ مذاکرات کے ذریعے بات چیت نہیں کریں گے, روڈوں پہ کریں گے, تو کبھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. ابھی ہمارا سیاسی درجہ حرارت اس کو بڑے عروج پہ ہے اور معیشت کا درجہ حرارت مائنس جا رہا ہے. تو ہمیں بیلنس کرنے کے لیے ٹیبل ٹاک کرنی ہوگی. اس کے بغیر پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی. پچھلے 3 میں $30 بلین کسی نے نہیں خریدا. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, اور فارن ایکسچینج ایسی ہے جیسے آپ کے جسم میں خون ہے. خون نہیں ہوگا تو آپ کا جسم موو نہیں کر سکتا. ہمیں سیاسی استحکام کے لیے ایسے مساقے معیشت کی ضرورت ہے. تمام جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا. چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. جی, چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. چارٹر آف ڈیموکریسی تو بن گیا ماشاءاللہ الحمدللہ. اب میرے خیال میں 2018 میں شہباز شریف نے جب اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے چارٹر آف اکانومی کی دعوت دی تھی. اب جب قید ایوان ہیں تو تب بھی انہوں نے دی ہے. تو میں سمجھ پی ٹی آئی کا فرض بنتا ہے کہ بڑی ان کو ٹھیک ہے, روڈوں پہ تو مسئلے حل نہیں ہوں گے, ملک کا نقصان ہے, ان کا اپنا نقصان ہے. اب سنا ہے کہ وہ بھی مذاکرات کی طرف آ رہے ہیں. یہ اچھی ہے, ان کو سیف سنگھ ان کو بٹھانا چاہیے ساتھ اور پارلیمنٹ میں مسئلے. چارٹر آف اکانومی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کوئی بھی آئے گی جو اکنامک گولز ہیں ہمارے اسی کے لیے کام کرے گی اور اسی جو راستہ اختیار کیا گیا ہوگا اسی پہ ہی رہے گی. اس میں تمام جماعت سٹیک ہولڈر کو بٹھانا ہوتا ہے اور وعدہ کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی پالیسی بنا کے گئے ہیں وہ کنٹینیو رہے گی, ختم نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. ورنہ تو چارٹر آف اکانومی روز بنتی رہتی ہیں, صبح بنتی ہیں شام کو ختم ہو جاتی ہیں. ایک حکومت آتی ہے دوسری اس کو ختم کر دیتی ہے. ملک کا بھی نقصان, فارن انویسٹر آپ سے انویسٹمنٹ نہیں کرتا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 10 سال کی لانگ ٹرم ہم نے کوئی منصوبہ بنایا, 15 سال کا بنایا, 5 سال کا بنایا, حکومت کسی کی بھی ہو اس کو ختم نہیں کر سکتی. یہ اس میں معاہدہ کرنا ہوتا ہے. اگر اس پہ اگر ہم آ جاتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں بڑی پوٹینشیل ہے سولر کی. میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان جو انوائرمنٹ ہے اللہ نے جو ایسا اس کو موسم دیا ہے کہ 12 مہینے جہاں سولر کی پیداوار ہے. جرمنی جو کہ ٹھنڈا ملک ہے وہ 80% سولر سے بجلی اپنی حاصل کر رہا ہے. تو ہم اپنی جو ہے سولر سے بہت بڑا فائدہ اٹھا کے جو $33 ارب کا بل ہے ہم ادا کر سکتے ہیں. اس میں تو ہمارے ہاتھ میں کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہے. حکومت اگر جو کنورٹر کے بغیر اگر پلیٹیں لگا دیں تو وہ 30 سے 50 ہزار کی. اچھا, ملک صاحب کی بات سن کے لگ رہا ہے باقی کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن جب کرنے نکلتے ہیں تو مشکل بڑی ہو جاتی ہے. ابھی دیکھو میں آپ کو دنیا جو ہے اس وقت شیئر اکانومی کا دور, ہمارا جو بیس ہے وہ ہماری ایگریکلچر ہے, اس کو ہم نے بلا دی ہے. اس کو ہم نے اپنی ہمارا امپورٹر کنٹری بن گئے, بلکہ ٹریڈر کنٹری بن گئے. ہم نے ایکسپورٹ اپنی ختم دیا کہ $3 ارب کی مانا آپ کی ایکسپورٹ اور 6 ارب کی امپورٹ ہے. 100% کا گیپ ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیوں کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے. ان نے اپنے خون پسینے سے $3 ارب کی مانا ہمیں ورکر رمیڈنس بھیج رہے ہیں. اگر وہ نہ ہوتی تو ہم کب کے ڈیفالٹ کر چکے ہوتے. یہ اللہ نے ان کا وسیلہ میں بنایا. بھٹو صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاسپورٹ کو فری کیا اور پوری دنیا میں پاکستانی آج 1 کروڑ سے زیادہ ورکر کام کر رہے ہیں. ان کے $200-300 آ رہے ہیں اور ملک چل رہا ہے. تو میں سمجھوں یہ ایسے ہمیں فائدہ اٹھا کے ایگریکلچر کے ڈالر اور کتنا اوپر یا نیچے جائے گا کوئی ایک ڈالر ابھی گرے گا انشاءاللہ. میرا امید ہے کہ اس ہفتے 190 تک ہو جائے گا. ابھی تقریباً $5 تو گر چکے ہیں. سسٹین کہاں پر کرے گا؟ 190 تک سسٹین کرے گا. پھر ہماری پالیسی ہیں, IMF کا پیکج ہے $8 ارب کا, سعودیہ نے $8 ارب دینے ہیں, چائنا نے $8 ارب دینے ہیں, 24 ارب ورلڈ بینک نے, ایشیا بینک 30 ارب ڈالر کے ہمارے اگر ریزرو میں آتے ہیں تو پے کو. اس وقت لوگوں نے اپنے ڈالر باہر روکے ایکسپورٹر نے, کس امید پہ کہ ڈالر 210 کا جیسے آپ کہہ رہے تھے 15 کو ہو جائے گا. تو کیونکہ امیدوں پہ انشاءاللہ پانی پھر جائے گا. بہت جلد ڈالر گرنے والا ہے. صحیح. احمد صاحب آپ نے جس طرح بتایا منیمم ویج پہ توجہ دلانے کی بات کی اور اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ اتنا پروفٹ کمپنیز بنا رہی ہیں. یہ ایک سیکٹر یا کچھ لوگ تو اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو مڈل کلاس ہے خصوصی طور پہ وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے, کیونکہ نہ وہ کسی سے مانگ سکتے ہیں, ان کو اپنے اخراجات اسی طرح لے کر چلنے اور ان کی جو ایک محدود انکم ہے اسی میں ہی ان کو اپنا گزارا کرنا ہے. پھر ہمارے یہاں زیادہ تر پرائیویٹ جابز ہیں, لوگوں کی جابز ہر سال بڑھ نہیں جاتی ہیں اور کمپنیز کووڈ کے بعد تو یوزلی لوگ کہتے تھے نوکری چل رہی ہے بس کافی ہے, سیلری بڑھے نہ بڑھے. تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ ریزالو آ سکتا ہے, ان کی زندگیاں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں یہ پریشر بلٹ اپ اب تو بہت زیادہ ہو گیا ہے.
دیکھیں، جب میں نے یہ کہا کہ یہ کمپنیز نے بے تحاشا منافع کمایا ہے اور ڈاؤن دا لائن اس کا افیکٹ جو ہے وہ نہیں آیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے صحیح کی اور اس کے بعد اپنی آیا نہیں کووڈ کا بہانہ دے کر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مڈل کلاس جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہوتی جا رہی ہے، شاید لوور مڈل کلاس اور کلاس میں جو ڈفرنس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جی گیپ کے لیے جو ہماری سجیشن ہے وہ یہی ہے کہ پاورٹی ہے اور اس میں سب سے بڑی بات کمپنیز کو پے اسکیل جو ہے وہ بڑھانی ہے تاکہ مڈل اسکیل جو ہے وہ مڈل کو سسٹین کر سکیں۔ ان کی اگر سسٹینیبل اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس پورے سیناریو کا 40% ہے، تو ان 40% کو جو ہے وہ بوسٹ دینا ضروری ہے تاکہ نہ صرف اس مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں بلکہ باعزت طریقے سے اپنا گزارا کر سکیں۔ ود دیٹ تھینک یو سو مچ احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ماہین تھینک یو، ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے کم وقت میں بہت سی باتیں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی اور کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ نظریہ بارہا شامل کرتے رہیں۔ ایک بریک یہاں آ گیا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، مختلف مہمان مختلف ٹاپک آپ سے شیئر کریں گے، کال بھی آپ کر سکتے ہیں آفٹر دا بریک۔